روزے کی حالت میں سرما لگانا کیسا؟ سرما روزے کی حالت میں لگا سکتے روزے کی حالت میں بال کٹوانا کیسا؟ بال کٹوانے میں کوئی حرج نہیں ہے. روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں؟ آنکھ میں ڈراپ ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. علماء کے اس میں ہیں اختلاف ہے، لیکن ہمارے دارالفتہ اہل سنت کا یہی فتویٰ ہے کہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں کیا برش کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہاں کر میں نے سکتے. اس لیے اس کے باریک اجزاء حلق میں جانے کا پورا امکان ہے. اگر وہ چلے گئے تو اس کا حلق میں مزہ محسوس ہوا، روزہ بھی یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ ارشاد فرمائیں کہ روزے میں کان میں دوا ڈال سکتے ہیں؟ کان میں ڈال سکتے ہیں. اس میں ہے اختلاف. ہمارے یہاں کا دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے، اور علماء کی تحقیقیں ہوئی ہیں اس پر. تو یہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کان کا پردہ پھٹا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ پیپ آتی رہتی ہے کان سے. ڈاکٹر چیک کر کے بتا دیتے ہیں کہ کان کا پردہ پھٹ گیا ہے. روزے میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ یہاں لگا سکتے روزے میں عطر لگا سکتے ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں. روزے میں کسی کو خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. روزے میں لپسٹک لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر لپسٹک کا منہ میں اثر گیا اور وہ اس کا ٹیسٹ جو ہے حلق میں محسوس ہوگا نا، حلق میں محسوس ہونے پر روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن رسک یہی ہے، ٹھیک. اس لیے لگائی نہ جائے. روزے کی حالت میں حلق میں اگر پانی محسوس ہوا تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ پانی اترا ہے اور محسوس ہو رہا ہے تو ٹوٹ ہی گیا روزہ. کیا روزے کی حالت میں یہ جو نیبولائز کرتے ہیں تو ایسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، بڑوں کا تو ٹوٹ جائے گا. اسٹیم یا بھاپ وغیرہ جی اس طرح جی کی چیز نہیں لے سکتے؟ نہیں لے سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا. کیا روزے میں منہ میں پان وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ پان نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ پان کے بھلے یہ تھوکتا رہے لیکن باریک اجزاء، باریک ذرے اس کے حلق میں اتر ہی جاتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کیا بار بار تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. البتہ زیادہ تھوک منہ میں جمع کر کے اس طرح یہ گندا گری ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، کراہت ہے اس میں. کیا اگربتی وغیرہ سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اگربتی کا دھواں میں سے فضا میں پھیلا ہوا اور سانس میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگربتی کو ناک کے قریب کر کے سونگھی، جل رہی ہو تو دھواں سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. سگریٹ پی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں اگر بچے کو عورت دودھ پلاتی ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا. کیا روزے میں انسولین لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. کھانا وغیرہ چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جس کو چکھنا کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں وہ تھوڑا کھا لیا جاتا ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ صرف چکھنے کی جو اصل تعریف یہ ہے کہ زبان کی نوک پر لگایا، ذائقہ نوک سے معلوم ہوتا ہے، ٹچ لگایا، پھر اچھی طرح تھوک دیا، حلق میں کچھ بھی نہیں اترا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن حسب ضرورت، جیسے نمک مرچ چیک کرنے کے لیے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، ورنہ زیادہ نمک پڑ گیا، مرچ پڑ گئی، تو اس لیے پکانے والی نے یا پکانے والے نے زبان کی نوک سے ٹیسٹ اسی طرح کیا اور یہ تھوک دیا اچھی طرح، ذرہ بھی نہیں گیا. تو یہ مجبوری کی صورت میں کراہت نہیں ہے، ورنہ یہ کراہت ہے. اگر جسم سے خون نکلے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. ناک میں اگر پھوڑا ہو تو کیا اس میں ٹیوب لگا سکتے ہیں؟ اگر دماغ میں چڑھ گیا مرہم تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ایسا مرہم ہے کہ وہ نہیں چڑھے گا، یعنی معمولی ٹچ کر دیا، ادھر ہے پھوڑا اور وہ نہیں چڑھے گا، یہ یقین ہے، پھر حرج نہیں ہے، مگر رسک ہے اس میں، خاص کر سونے میں. روزے کی حالت میں اگر بار بار گناہ کرنے کا وسوسہ آئے، خیال آتا رہے تو حل ارشاد فرمائے. وسوسوں کا علاج کرے، توجہ نہ دے اس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. توجہ نہ دینا بھی وسوسے کو دور کرتا ہے. کیا سگریٹ کا دھواں منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑ رہا ہے اور سانس میں چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر ارادتاً کسی نے سگریٹ کا دھواں یا اگربتی کا دھواں یا کوئی سا دھواں کھینچا، روزہ بھی یاد ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کان میں ڈراپ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا.
روزے کے دوران ٹائم پاس کرنے کے لیے فلم یا ڈرامہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ گناہ گار ہوگا، روزے کی نورانیت چلی جائے گی، روزہ مکروہ ہو جائے گا. روزے میں ایسا کرنا مکروہ ہے. روزہ یاد ہوتے ہوئے وضو کرتے ہوئے پانی حلق سے اتر گیا، غلطی سے اترا، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. اگر روتے ہوئے آنسو منہ میں چلے گئے روزے کی حالت میں تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ آنسو منہ میں چلے گئے تو ایک دو قطرہ ہیں چلے گئے تو روزے میں فرق نہیں پڑے گا. اور اگر اتنا آنسو منہ میں ہے کہ منہ میں نمکینی محسوس ہوئی اور اب حلق کے نیچے بھی اترا کچھ، تو حلق میں بھی محسوس ہوا کہ اتر گیا، تو حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ بھی یاد ہو. کاجل لگانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ احتیاط کرنا اچھا ہے کاجل سے، جو کاجل سرما ایک ہے نہیں ہے، اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے، تو بچنا چاہیے. سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کی حلق میں محسوس ہو تب بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی اجازت موجود ہے. اسٹیم یعنی بھاپ لینے سے یا یہ نیبولائز کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. روزے کے دوران اگر اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی جی، روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اب وہ کس حالت میں رہے؟ اگر تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا تو چونکہ اب روزے کی اہل ہی نہ رہی، تو اس صورت میں اسے اجازت تو ہے کہ وہ کھا پی سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سامنے نہ کھائے. اور اگر اس وقت ختم ہوئے اس کے ایام اور دن ابھی باقی ہے تو چونکہ روزے کی ایک طرح سے اہل ہے تو اب اس کو دن روزے دار کی طرح گزارنا ہوگا. اور کیا ان روزوں کی قضا ہے؟ مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹے ان کی قضا فرض ہے. کیا آنکھوں میں لینس لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر لینس پر لکوڈ لگا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹے گا، اگر لینس خشک یعنی ڈرائی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. کھانا بناتے ہوئے چکھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر اس طرح چکھا کے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر ضرورت ہے تو پھر زبان سے ٹچ کیا جیسے تو ٹیسٹ زبان سے معلوم ہو جائے گا، پھر اس کو اچھی طرح تھوک دے کہ کوئی بھی حصہ اس کا حلق سے نیچے نہ اترے تو نہیں ٹوٹے گا. بلا ضرورت اس طرح کیا تو مکروہ ہے. ڈکار کے آنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں حجامہ کروا سکتے ہیں؟ کروا سکتے ہیں. اگر حجامہ کروانے سے کمزوری ہوتی ہو تو مکروہ ہے. آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. گالی دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزہ مکروہ ہوگا کیونکہ روزے کی نورانیت چلی جائے گی. مسافر پر کیا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ مسافر جو شرعی مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر سفر آسان ہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ رکھ لے. اور اب سفر آسان ہوتے ہیں، ہوائی جہاز میں کوئی محسوس نہیں ہوتا، گھر میں اے سی ہونا ہو، ہوائی جہاز میں تو اے سی ہوتا ہے، نہ چلنا پھرنا پڑتا ہے. ایک شخص کی سحری کے وقت طبیعت صحیح نہیں رہتی مگر دن میں طبیعت اس کی درست ہو جاتی ہے، تو اس حالت میں وہ کیا کرے؟ روزہ رکھ لے؟ اب اس کی پھر وہی تفصیل ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی یا عقل چلی جائے گی، تب تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ بعد میں قضا کر لے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی، روزہ رکھنا ہوگا. پھر یہ بھی بتا رہے کہ دن میں طبیعت صحیح بھی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی علامت ہے کہ روزہ تو اس کو رکھنا چاہیے، روزہ فرض رہے گا. روزے کے دوران زیادہ سونے سے کیا کچھ روزے پر فرق پڑتا ہے؟ روزے پر اس میں فرق نہیں پڑتا. سارا دن بھی اگر سویا رہے بندہ نمازوں کے علاوہ اور دیگر ضروریات کے علاوہ تو روزے میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ جاگے تاکہ روزے کا پتہ چلے نا. پتہ ہی نہ چلے تو پھر بہت ساری جو مصلحتیں ہوتی ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہیں. کیا روزے میں چہرے پر عرق گلاب یعنی روز واٹر کا اسپرے کر سکتے ہیں؟ کر تو سکتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے کہ آنکھ میں نہ چلا جائے، یہ نہ ہونٹوں پہ تری رہ جائے، پھر زبان سے چاٹ لے اور مٹھاس منہ میں چلی جائے. اگر احتیاط سے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا روزے میں آنکھوں پر لکوڈ کاجل لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. روزے میں طاقت کے انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ لگوا سکتے ہیں. کیا روزے کی حالت میں سگریٹ پینے سے، حقہ پینے سے یا شیشہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. افطار کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے؟ افطار کرنے کے بعد مثلا کھجور کھا کر یا تھوڑا سا پانی پی لینے کے بعد سنت پر عمل کرنے کی نیت سے یہ دعا پڑھی ہے. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بوقت افطار یہ دعا پڑھتے.
اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا. دوسری حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے: اے علی، جب تم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا. تو تمہارے لیے تمام روزے داروں کی مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی. اس کے بعد اور بھی کچھ اپنے طور پر جو بھی دل کی دعائیں وہ بھی کر لینی چاہیے. افطار کرنے کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس سے پہلے بھی دعا کر سکتے، لیکن جو حدیثوں میں فضیلت بیان کی نا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ افطار کرنے کے بعد کھجور کھا لی، پانی کا گھونٹ پی لیا. تو یہ کہ ہے نفس کو بڑا مطلب یہ گرا گزرتا ہے کہ تھال سجا ہوا ہو اور بندہ دعا کرے. یہ کہ دعا کا جذبہ ہونا چاہیے. وہ دعا بھی، روزے کی دعا بھی شاید آتی ہو جو ابھی پڑھی گئی. یاد ہوتی ہوگی تو بھی شاید یاد نہ آتی ہوگی کہ کوئی اور سموسہ اٹھا دے گا. یہ جو کباب، شامی کباب جو جگمگا رہا ہے، یہ مارا کسی نے ہاتھ، تو اس نے دعا بھول گیا، اس پہ ہاتھ مار دیا.